نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. کافی عرصے تو تہاڈی اس مسجد وچ ماہانہ درس قرآن دا خوبصورت اور سنہری سلسلہ جاری ہے. تہاڈے وچوں جتنے لوگ اس درس وچ شریک ہوندے او اللہ دی نگاہ وچ انتہائی محترم اور مکرم ہیں. تھوڑا جہا وقت جیڑا وہ قرآن واسطے قربان کر دیں، مینوں یہ یقین ہے کہ مرن تو بعد اللہ نے اس وقت دا انہوں اتنا اجر دیونا ہے کہ وہ خود بھی حیران ہو جاسے. جڑے لوگ اس درس دا انتظام و انصرام کر دیں، خرچ کر دیں،
اللہ انہاں دے مال جان عمر اولاد گھر بار رزق حلال انہاں وچ اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ میں مختصر جے وقت اگر تساں توجہ کرو تو میں مختصر جے وقت پورے قرآن دا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جڑیاں گلاں میں اس محفل وچ کرنا چاہنا وہ علمی گفتگو ہے۔ اساں عام طور تے طالب علماں نال کردے ہیں، لیکن من اپنے اتے یقین ہے کہ میں وہ علمی گل بھی جٹکی بنا دینی انشاءاللہ۔ تہاڈی توجہ ہے نا؟ تھوڑی جی تساں توجہ کرسو تو ہم گل بڑی آسانی نال سمجھ آ جائے۔ مضامین دے اعتبار نال قرآن 4 حصیاں وچ تقسیم ہے۔ کتنے حصے ہیں؟ 4۔ مضامین دے اعتبار نال پہلا حصہ سورت فاتحہ تو شروع ہوندا تے 8ویں سپارے سورت الانعام تک چلا جاندہ، پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ سورت انعام تو شروع ہوندا تے 15ویں سپارے سورت کہف تک چلا جاندہ۔ تے تیسرا حصہ سورت کہف تو شروع ہوندا تے سورت سبا تک چلا جاندہ، سبا تک۔ تے چوتھا حصہ سورت سبا تو شروع ہوندا تے قرآن دے آخر۔ سمجھ آ گئی ہے تو گم شم بیٹھے ہو تو سمجھ لو تو میں تو پورے قرآن دا خلاصہ سمجھا دیں۔ مضامین دے اعتبار نال قرآن کتنے حصیاں تقسیم ہے؟ 4۔ پہلا حصہ فاتحہ تو انعام تک، دوسرا حصہ انعام تو کہف تک، تیسرا حصہ کہف تو سبا تک تے چوتھا حصہ سورت سبا تو لے کے آخر۔ لطف دی گل اے وے ہر حصے دی ابتدا ہوندی ہے الحمدللہ نال۔ فاتحہ دی ابتدا بھی الحمدللہ نال، سورت انعام دی ابتدا بھی الحمدللہ نال، سورت کہف دی ابتدا بھی الحمدللہ نال تے سورت سبا دی ابتدا بھی۔ ہر حصے نو الحمدللہ نال اللہ نے شروع کیتا۔ چاروں حصیاں دے وچ اللہ نے 4 مضمون بیان کیتے۔ اوکھی ہو گئی گل تھوڑی جی؟ اوکے دائیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی تو میری گل؟ پہلے حصے جڑا مضمون بیان ہو رہا نا
مرکزی مضمون وہ ہے کہ ہر شے نو پیدا کرن والا اللہ ہے. یہ پہلے حصے دا مضمون ہے. اور بھی مضمون ہو سن لیکن مرکزی مضمون یہ ہوئے گا کہ ہر شے دا خالق پیدا کرنے والا یہ کون ہے؟ دوسرے حصے دا مضمون اے ہوئے گا پیدا کرن تو بعد پالن والا بھی وہی ہے. یہ دوسرے حصے دا مضمون ہے. پیدا کرن تو بعد پالنے والا، تربیت کرن والا، روزی رساں، یہ کون ہے؟ تریے حصے دا مضمون ہے او قادر مالک تخت شاہی تے قابض اپنا کوئی اختیار اس کسی دے حوالے. یہ تریے حصے دا مضمون. اور چوتھے حصے دا مضمون ہے کہ قیامت دے دن دا مالک وہی ہے، اس دی اجازت تو بغیر اتھے کوئی بولن آلا. چار مضمون بیان ہوئے انہا چاروں حصیاں دے اندر. تے ہر حصے نو شروع کتھوں کیتا؟ الحمدللہ. تو بس یہ الحمدللہ دا معنی تو نہیں سمجھانا. خلاصہ دا پورے قرآن دا میں توڑے سامنے رکھ ہی دیتا. چار حصے چار مضمون بیان ہو رہے. یہ جڑا الحمدللہ اس دا معنی تساں بھی یو کریں دیو، علماء یو کریں دین، سن دے بھی تساں ران دیو. اس دا معنی ہے سب تعریفیں، سب اوصاف، سب صفتیں، ساریاں خوبیاں، سارے کمال للہ. کس کے لیے؟ ایو معنی کریں دیو نا. ساریاں صفتاں، سارے اوصاف، تمام تعریفاں یہ کس واسطے ہیں؟ اللہ. حمد دا معنی تو ہو گیا تعریف، خوبی، صفت. یہ سب کس دا معنی کیتا؟ تمام ساریاں. اے اساں معنی کیتا الف لام دا الحمدو. یہ الف لام آئے نا ال، اس دا معنی سا کیتا سب، تمام ساریاں صفتاں، ساریاں تعریفاں، سارے کمال، ساریاں خوبیاں، سارے اوصاف للہ. کس کے لیے؟ کیوں بھئی یہ معنی صحیح؟ ہاں بول دے نہیں یار صحیح. اس معنی تے کئی اعتراض ہونے. مثلا اس معنی تے ایک اعتراض ہو گیا سب تعریفیں اللہ کے لیے. یہ معنی کنیے صحیح ہویا؟ حالانکہ کچھ تعریفاں تا نبیاں واسطے بھی ہیں، ان کے کوئی نہیں. صفتاں نبیاں واسطے بھی ہیں، اوصاف نبیاں واسطے بھی ہیں. خود قرآن نے بیان کیتے. کیا قرآن نے انبیاء دیاں تعریفاں نہیں کیتیاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں تعریفاں کیتیاں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. حضرت ابراہیم دیاں تعریفاں کیتیاں، حضرت ایوب دیاں تعریفاں کیتیاں، حضرت سلیمان دیاں تعریفاں کیتیاں. اور قرآن نے سب تو زیادہ تعریفاں کیتیاں آمنہ دے لال دیاں. بھریا پیا ہے قرآن میرے نبی دیاں تعریفاں نال، میرے نبی دیاں صفتاں نال. قرآن نے بیان کیتیاں یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ کہنیاں تعریفاں ہو رہی ہیں نبی پاک دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ کہنی تعریف ہو رہی ہے.
نبی پاک دی. الم نشرح لک صدرک رفعنا لک ذکرک کہنی تعریف ہو رہی ہے نبی پاک. انا اعطیناک الکوثر کہنی تعریف ہو رہی ہیں نبی پاک دی. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. میرے پیغمبر میں تن اتنا دیساں تو خود بول اٹھ سے کہ مولا میں راضی ہو. یہ کہنیاں تعریف ہو رہی ہیں نبی پاک دی تعریف. لال ہو یار یہ کہنیاں تعریف ہو رہی ہیں نبی پاک دی. من لے یار میں لا لینا. عرض یہ کرنا چاہنا الحمدللہ دا کہ میں نہ کیتا دے سب تعریفیں کس کے لیے یہ میں نہ کنیے صحیح ہو گیا جی. تعریفاں تو انبیاء دیاں بھی ہو رہی ہیں, تعریفاں نبی پاک دیاں بھی ہو رہی ہیں. قرآن بھریا پہ ہے میرے نبی دیاں تعریفاں نال. انبیاء دیاں تعریفاں ہوئیاں, نبی پاک دیاں تعریفاں ہوئیاں. قرآن نے صحابہ دیاں تعریفاں کیتیاں یا نہیں کیتیاں؟ بھرے ہوئے ہے قرآن. میں بڑا کم علم جی آدمی ہوں, کم فہم کم علم نلائق جی آدمی ہوں. ایک باری میرا دل کیتا کہ میں ایک کتاب لکھاں اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں. صرف قرآن چوں میں صحابہ نو پیش کراں. میں ذہن ایک مضمون سوچیا تے میں آکھیا بھئی 100 آیتاں نہ میں اکٹھیاں کرنی. صحابہ دی عظمت ہوتے کتنی آیتاں 100. میں جلے کم شروع کیتا نا تو آیتاں 100 نالو ود گئی. میں آکھیا چلو 200 اور محنت کرو. آیتاں 200 تو ہی ود گئی. میں جلے وچ وڑیا نا تے قرآن نو کھنگالیا تے ویکھیا. میں آکھیا چلو 300. آیتاں 300 تو ہی ود گئی. ہن میں کداں بریک تا لانی آئی کتاب ایڈی وڈی ہو جاوے تو پڑھدا کوئی نہیں. ہو 750 صفحے دی کتاب ہو گئی. پھر میں بریک لائی. تواڈے چ جڑے باذوق لوگ ہیں او میرے ذوق دی داد دیون. میں وقت بریک کس ہندسے تے ونج کے لائی 313 آیتاں. اے اصحاب بدر دی تعداد. میں اصحاب بدر دی تعداد دے مطابق اتنے بریک لائی 313 آیتاں. تا میرے جیا نالائق بھی اس بھی کتاباں اندر درج کر دیتیاں جس دے وچ اللہ نے میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کیتیاں. جگہ جگہ تے میرے نبی دے یاراں دی تعریفاں ہویاں, انہاں دے اوصاف دا ذکر ہویا. میں ایسی ایت نہیں پڑھنا چاہتا جیڑی تہن یاد نہ ہووے. میں ایو جہی ایت پڑھنا جڑا بچیاں نو بھی یاد ہے تہن بھی یاد ہے. من امید ہے بے تہن یاد ہو سی کیونکہ پہلے سپارے دیے پہلا رکوع ہے. تے میرے والد صاحب آدھے ہیں پہلا سپارہ تا ہندوؤں نو بھی آندا ہی. وہ مسجد دے کولو لگدے ہیں تے چھور پڑھدے بیٹھے ہوندے ہیں تو انہوں نے بھی یاد ہووے. پہلا سپارہ تے پہلے سپارے بندہ محنت کردا نہ قاعدہ پڑھیا تو پہلے سپارے بندہ رہا. قاری صاحب بار بار پڑھاندے رہے. آیت میں پڑھن لگا جنہاں نو یاد ہے اور میرے نال مل کے پڑھو. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم یاد ہائی تو ان کے کوئی نہیں ہائی. ادا کہ میں نا یہی لوگ ہیں. اولئک دا کہ میں نا یہی لوگ ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر یہی لوگ ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں. ایک قرآن بولیا. ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا بھی جیلے ایت اتر رہی آئی میں ہاں تساں آئے
علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، بزرگان دین، اولیاء اللہ، اے ہیں بولو کون ہیں؟ کہن اللہ آکھ رہا یہی لوگ ہیں، ابو جہل نو آکھ رہا اللہ، عبداللہ ابن ابی نو آکھ رہا اللہ، کہن آکھ رہا نہیں تو سانوی سمجھاؤ نا بھی اس ویلے کہڑے لوگ ہیں جنہ دے بارے اللہ آکھ رہا یہی لوگ ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر یہی لوگ ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ۔ قرآن بھریا پڑا ہے، میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں اللہ کر رہا، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی، اولئک هم الصادقون، کرو صادقون دا مینو، یہی لوگ ہیں سچے، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ہم نے جنت کے باغات ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ میں تو اس ویلے ہاں بھی کوئی نہ ایک کہن اللہ آخر جنہ جنت دے باغات اللہ تیار کر رکھے صحابہ نو، میرے نبی دے یاراں نو، میرے نبی دے صحابہ نو، قرآن میرے نبی دے صحابہ دیاں عظمتاں نال۔ یار تساں کدی نہیں سوچیا کئی لوگ ہوندے نا وہ عمرہ کر کے آمن نا، عمرہ یا حج کر کے آمن تے او وقت لوگاں نوں آدھن میری قسمت ویکھو، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے قسمت تے ناز ہو رہا کہ ویکھ کے آیا روزے دی جالیاں، میں مسجد نبوی ویکھ کے آیا، مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، او دی پہاڑی خندق، او محراب جتھے کھلو کے نبی پاک نماز پڑھنے ہیں، او جا میں ویکھ کے آیا، میری قسمت ویکھو، میری قسمت، میری اکھاں ویکھو، ناز کر رہا، ناز کر رہا۔ پوچھنا میں تواڈے کول اے چاہنا، تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں لگدے، تے جڑے صحابہ میرے نبی نال مسافے بھی کردے ہیں، معانکے بھی کردے ہیں، سواری تے پچھو باندھے بھی ہیں، میرے نبی دے پچھو کھلو کے نمازاں بھی پڑھ دی، انہاں دیاں قسمت دا کر سکتے ہو اندازہ لا سکتے ہو قسمت دا؟ بیٹی دا نکاح ہوئے نا تے نکاح پڑھان آ جائے مرشد صاحب آ جان، دھی دا نکاح پڑھان تباتے لوگاں نو دسیندا ودا ہوندا میری دھی دی قسمت ویکھو، فلانا مرشد ایڈا وڈا آدمی میری بیٹی دا نکاح پڑھان واسطے آیا، تیری دھی دا نکاح تیرا مرشد پڑھائے تا فخر نال تیرا سر آسمان تے جا لگدا، تے جنہ دیاں دھیاں دے نکاح محمد عربی پڑھنا ہوندا تو نہیں سمجھ رہا انہاں دی عظمتاں نو؟ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جڑے نبی پاک دے نال رہے، نبی پاک دے نال جنہ سفر کیتے، نبی پاک دے پچھو نمازاں پڑھیاں۔ لاہور دا ایک شاعر ہے، اردو شعر و شاعری کردہ ہے تے وہ میں فضول جی آدمی، لیکن کدی کدی غلط بندیاں دے منہ چوں بھی اللہ اچھے جملے، اس ایک نعت لکھی، نعتاں دا من چونکہ میرا حافظہ ہی کام نہیں کردا اس پاسے بھئی وہ شعر و شاعری یاد راوے، اللہ قرآن نو ہی ذہن وچ رکھے۔ تو اس دے وچ آدا کاش کاش اساں او ٹاکیاں ہونیاں، ٹاکیاں سمجھ دی، کاش اساں او ٹاکیاں ہونیاں کہ جداں لوگ نبی پاک نو پتھر مار دے ہیں
تے انہاں ٹاکیاں نال خون صاف ہوندا واتادا کاش اساں پتھر ہوندے مدینے دیاں گلیاں وچ ہوندے آمنہ دا لال ساڈے اتے پیر رکھدا کاش اساں او پتھر ہوندے تو اج اس تے ترس رہے ہاں تے جڑے صحابہ میرے نبی دے نال نال رہندے ہیں سفر کردے ہیں محبت کردے ہیں جہاد وچ نال ہوندے ہیں تین علم بھی نہیں کہ انہوں دا مقام کتنا اعلیٰ ہے انہوں دا درجہ کتنا اعلیٰ ہے اے بندہ آمنے سامنے بیٹھ جائے یہ ہن بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں تے میں انہوں دے سامنے ہوں انہوں دے جڑا تصویر ہے وہ میری اکھ دی کاکی چاہ رہی تے میری تصویر انہوں دی اکھ دی کاکی چاہ رہی آندھی ہے نا جڑا بندہ سامنے بیٹھ جائے میری تصویر انہوں دے اکھ دی کاکی چاہ گئی انہوں دی تصویر میرے اکھ دی یہ مقولہ میرا نہیں کسی اور بندے دا مقولہ ہے لیکن بہت خوبصورت مقولہ ہے اسا کیا وہ آنکھیں کس طرح جہنم میں جا سکتی ہیں جن آنکھوں میں محمد عربی کا عکس آتا ہوگا وہ نبی پاک دے سامنے باندھے ہیں تو نبی پاک دا عکس انہاں دی اکھاں دے وچ آندا ہی تساں نہیں سمجھ سکتے کہ صحابہ اس کائنات دے کتنے خوش نصیب لوگ تساں اندازہ بھی نہیں لا سکتے پھر انہاں تاج دیتی ہر شے میرے نبی اتے ہر شے میرے نبی تے قربان کر دیتی عورتاں من دسے گا بھی عورتاں بھی درس سن دیاں لیکن عورتاں سن سن تاں جدہ چپ کرے سن اگر وہ چپ کریں تو میری یہ گل سنیں میری ماما بہنا دھیاں خاموشی اختیار کریں تو میری گل سنیں عورت صنف نازو کے اس سے صبر دی کمی ہے حوصلے دی کے مرد حوصلے والا ہوندا مرد دے اعصاب جڑے ہوندے نے کہ ہوندے مضبوط ہوندے اے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کردا تے عورت اس دے اعصاب کمزور ہوندے اس نو صنف نازک آکھیا جاندا اسے صبر دی کمی ہے برداشت دی کمی ہے غالباً اسے واسطے طلاق دا اختیار بھی مرد نو دتا گیا یہ ہوندا انہاں دے ہاتھ لگ تو ان سمجھ جانی ہے چھوٹی جی گل ہونے تو لگا چل میں تین طلاق دیتی مرد تو ہن کوئی سوچ سمجھ کے مستقبل نو حوصلے نال فیصلہ کر عورت صنف نازو کے کمزور دل دی ہے کمزور دل دی حوصلے دی کمی ہے سچ لیکن میرے نبی دی ایک منن والی عورت ہے صحابیہ ہند اس دا نام ہے ہند مدینے خبر پہنچی کہ احد دے میدان وچ نبی پاک شہید ہو گئے افواہ اڑدی مدینے تک پہنچی اے دیوانہ وار گھروں باہر نکلی احد دے میدان دی طرف آ رہی ہے جلو تھے پہنچی نا ایک بندے اس عورت نو اطلاع دیتی تیرا والد اس جنگ شہید ہو گیا ہن کسی عورت نو اچانک والد دے انتقال دی خبر ملے سوچو تو صحیح ذرا تیرا باپ اس جنگ شہید ہو گیا اس دسن والے نو آدیے ما فعل برسول اللہ مجھے باپ کی شہادت کی خبر دینے والے مجھے یہ بتا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے ہن قربانیاں دیتی سب کچھ تاج دیتا اس کا کیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا والد تو بعد بھائی اس کا کیا ما فعل برسول اللہ اس کا کیا تیرا پتر بھی شہید ہو گیا رہ گئی کوئی شے والد بھی بھائی بھی پتر بھی ہر اطلاع آتی ہے ما فعل برسول اللہ مجھے یہ بتا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے اس کا کیا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا جملہ ایک آنکھاں
سمجھا سو اس آخیا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، آدھیے میں اپنے سرتاج کی بات نہیں کرتی، مجھے یہ بتا کائنات کے سرتاج کا کیا حال ہے؟ میں صرف اپنے سرتاج دی گل نہیں کر دی، من دس کائنات دے سرتاج دی کیا حالت ہے؟ انہاں کہ بالکل خیریت نال ہیں، صحیح ہیں، معمولی زخم آئیں، صحیح ہیں، فرمایا من میں کھاؤ۔ نبی پاک دے چہرہ پر انوار نو ویکھیا اور ویکھ کے آکھیا کلو مصیبت بعد کا جلالو، اگر تساں سلامت ہو نا پھر کوئی غم ہے ہی نہیں، نہ والد دا، نہ پتر دا، نہ بھرا دا، نہ شوہر دا۔ اتھے تا عورتوں بھی ہر چیز تج کے رکھ دیتی، صحابہ نے میرے نبی واسطے ہر شے، اللہ انہیں ہی تعریفاں نہیں کردا، اے جڑا اللہ صحابہ دیاں تعریفاں کردا نا انہیں نہیں کردا، اللہ بھی مصائب دیاں بھٹیاں وچوں صحابہ نو گزاریا۔ 26 دہاڑے خندق دا محاصرہ رہا جی، غزوہ خندق دا کتنے دہاڑے؟ تے کھجورا کوئی نہیں، غذا کوئی نہیں، پیٹ تے پتھر، رات دی نیندر نہیں، دن دا آرام نہیں، ایک نماز بھی نبی پاک دی قضا ہو گئی، انج محاصرہ ہویا 26 دہاڑے۔ اس تو پہلے خندق کھودی، وہ الگ محنت، تے جلے واپس آئے نا تے زور دی پیشی دی نماز ہے، نبی پاک نے نماز پڑھائی تے اندر کمرے چلے گئے اپنے گھر، تے ہتھیار لان لگ گئے، تلوار، تیر، زرہ۔ جبریل آ گئے، جبریل آکھیا یا رسول اللہ تساں ہتھیار لاندے پے ہو، اساں تو نہیں لائے، کہ حکم ہے؟ آکھے وہ بنو قریظہ ہے نا یہودی، انہاں در پردہ مشرکین دی کیتی ہے مدد تے معاہدے دی کیتی نے خلاف ورزی، انہاں نو ذرا مزہ چکھانا، چلو بنو قریظہ لے۔ ہن بنو قریظہ 8 کلومیٹر دور ہے، اے 26 دیہڑے تو بعد واپس آئیں، اس تو پہلے خندق کھود دے رہن۔ میرے نبی باہر نکلے، میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا تیاری کرو، بنو قریظہ جانا۔ کسی ایک صحابی بھی نہیں آکھا یا رسول اللہ کپڑے تو دھوا لے بھی ایک رات تک گھر کٹ لے بھی نیندر تو پوری کر لے بھی نا۔ میرے نبی نے آکھا چلو بنو قریظہ، صحابہ نے آکھا چلو۔ انہیں رب تعریفاں نہیں کردا، اللہ نے بھی بھٹیاں چو گزاریا تاں میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کی، انہاں دی ایمان دی گواہی دیتی، تقوی دی گواہی دیتی، ہدایت دی گواہی دیتی۔ تنقید کرنی آسان ہوندی، غلطیاں گنوانیاں آسان ہوندیاں، اے کیتا اے کیتا اے کیتا اے کیتا، یہ آسان ہے۔ میرا موضوع نہیں، واپس پلٹو، بیان کیا کرنا چاہتا؟ الحمدللہ دسا کہ میں نہ کیتا، سب تعریفیں کس کے لیے؟ اس دوتے اعتراض ہو گیا، یہ میں نہ کس طرح صحیح ہے؟ کوئی تعریفاں تو انبیاء واسطے بھی ہیں، کوئی تعریفاں نبی پاک واسطے بھی ہیں، کوئی تعریفاں صحابہ واسطے بھی۔ قرآن نے اولیاء اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں، قرآن نے شہیداں دیاں تعریفاں کیتیاں۔ تھوڑا جہاں آ جاؤ، ایسا تھی جا ساڑھا درس میں ختم ہو ڈالا، اگے آ جاؤ، تھوڑا جہاں اگے آ جاؤ، تساں اگے آؤ، اگے ہو بیٹا، اگے ہو، شاباش۔ اور میری گل تو سمجھ آ رہی کہ آکھنا چاہنا؟ اللہ نے انبیاء دیاں تعریفاں کیتیاں، اللہ نے امام الانبیاء دیاں بھی کیتیاں تعریفاں کیتیاں، اللہ نے قرآن صحابہ دیاں بھی کیتیاں تعریفاں کیتیاں، اللہ نے شہیداں دیاں
اللہ نے اولیاء اللہ دیاں، اللہ نے بزرگان دین دیاں تعریفاں قرآن نے کیتیاں، جبریل دیاں تعریفاں نہیں کیتیاں، جبریل دیاں تعریفاں بھی کیتیاں۔ اور تعریف تا پتر اپنے والد دی کردہ، تعریف تا شاگرد اپنے استاد دی کردہ، تعریف تا کاریگر دی بھی ہوندی ہے۔ چنگا صوفہ بنائے، چنگا بیڈ بنائے تو لوگ آدھیں بڑا کم کیتا سوائی، بڑی ہاتھیں صفائی ہے۔ تعریفاں تا پہلوان دیاں بھی ہوندیاں، تعریفاں تا کھلاڑیاں دیاں بھی ہوندیاں، تعریفاں تا کاریگر دیاں بھی ہوندیاں۔ بات اے معنی کنج صحیح ہویا سب تعریفیں کنجے صحیح ہویا معنی، اے اعتراض ہو گیا۔ انہاں علماء نے اس دا جواب دیتا تے جواب دیتا تے مزہ ہی آ گئی۔ یہ تو ان سمجھ آ گئی تو تم بھی لطف لے لو، یہ تو ان سمجھ نہ آئی تو میں کیا کر سکنا، اللہ کرے تو ان سمجھ آ جائے۔ علماء نے اس دا جواب دیتا جنہ اوصاف دی بنا تے انبیاء دیاں تعریفاں ہوندیاں، جنہ خوبیاں دی بنا تے صحابہ دیاں تعریفاں ہوندیاں، جنہ خوبیاں دی وجہ تو کاریگر دیاں تعریفاں ہوندیاں، جنہ خوبیاں دی وجہ تو استاد دیاں تعریفاں ہوندیاں، او خوبیاں انہاں وچ رکھن والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ تو ساریاں تعریفاں کہنی ہو گئیاں، یہ انہاں جواب دے دیتا۔ ویکھو جیلے اساں تعریف کردے ہیں نا یہ بیڈ بڑا خوبصورت ہے بھائی، وہ بیڈ دی تعریف نہیں ہوندی، تعریف کہندی ہوندی کاریگر دی، کاریگر دی ہوندی۔ تے جیلے اساں کسی دی تعریف کردے ہیں یہ بھی در اصل تعریف کس دی ہے، یہ انہوں نے جواب دے دیتا اس اعتراض دا۔ ہن ایک معنی میں کرن لگا جس دے کوئی اعتراض نہیں ہونا، اور اے معنی کیتا ساڈی جماعت دے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی نے رحمت اللہ، اور بڑا خوبصورت معنی کیا۔ تو ان پتہ نہیں انہوں کا تعارف ہے یا نہیں، ایک بڑی ہستی ہوئی ہے ساڈے وہ دادا استاد ہوئے جنہ کول اساں تفسیر پڑھی، انہوں نے انہوں کول تفسیر پڑھی، میرے والد صاحب بھی انہوں کول پڑھے، حضرت شیخ القرآن بھی انہوں کول پڑھے، وہ میرے دادا استاد ہیں۔ اللہ نے انہوں نے قرآن فہمی دا ایک ملکہ عطا کیا۔ سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن دیاں زبراں تے زیرہ تو اللہ دی توحید ثابت کر رہے، ایسا معنی کر دینا ہر جگہ تو توحید ثابت کر رہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماندے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے معنی نہیں کرنا، معنی کرنا تمام صفات الوہیت، تمام صفات معبودیت، الہ عالیہ صفتاں، معبود عالیہ صفتاں، للہ کس کے لیے ہیں؟ ہوں اس کوئی اعتراض نہ ہے۔ نبیاں علیہ صفتاں نبیاں چ، ولیاں علیہ صفتاں ولیاں چ، صحابہ علیہ صفتاں صحابہ چ، کاریگر علیہ صفتاں کاریگر چ۔ ہوں اساں معنی ہی نہیں کیتا، اساں کہ معنی کر لیا تمام صفات الوہیت، معبود عالیہ صفتاں، الہ عالیہ صفتاں، للہ کس کے لیے؟ آئی تو سمجھ کے کون نہیں آئی؟ تو کھ بھی سمجھ نہیں آئی، اے میں سمجھا سا تو سمجھ آسی، تو حالے سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا سا تو انشاءاللہ میں ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے تو سمجھا دے سا، لیکن تو توجہ میرے لئے پاسے رکھ سو۔ الہ عالیہ صفتاں، ہوں ساریاں صفتاں نا، ہوں اساں الف لام نو آد خارجی واسطے بنا لیا، ہوں مخصوص صفتاں کر لئیاں، معبود عالیہ صفتاں، الہ عالیہ صفتاں، خالق ہونا یہ صفت کہندی ہے اللہ دی، اللہ دی، الہ دی۔ رازق ہونا، زور نال بولو، زور نال بولو، مالک ہونا، قادر ہونا، مختار ہونا،
عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مختار کل ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، شفاواں دیون والا ہونا، رہائیاں بخشن والا ہونا، اولاد دینے والا ہونا، نظر و نیاز دے لائق ہونا، سجدے دے لائق ہونا، مختار ہونا، غائبانہ پکارا سنن آلہ ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا، کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرن آلہ ہونا، یہ صفتہ ہیں الہ دیاں، اللہ دیاں۔ نمازی ہاتھ بن کے کعبے والے پاسے منہ کر کے رب نال وعدہ کر رہا، مولا جیڑیاں تیریاں صفتاں نہ کسی نبی وچ منساں، نہ کسی ولی وچ منساں، نہ کسی فرشتے وچ منساں، تیرے نال وعدہ کر رہا تیریاں صفتاں صرف تیرے وچ منساں۔ اے ہو گیا الحمدو، تیریاں صفتاں صرف تیرے وچ منساں، تیریاں صفتاں تیرے سوا کسی ہور چو۔ کیوں بھائی اللہ علیہ صفتاں کسی ہور چ پائیاں میں نہیں پائیاں جائیں۔ اللہ علیہ صفتاں، اللہ علیہ کمال، اللہ علیہ خوبیاں کسی نبی وچ، ولی وچ، فرشتے وچ نہیں پائیاں میں، او وحدہ لا شریک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخرین اللہ اکبر، کتنا اولی العزم پیغمبر ہے، سوچ سکتے ہو؟ اللہ قرآن اس دیاں تعریفاں کر رہے ہیں، ان ابراہیم کان امتن، کان امتن قانتن للہ حنیفا۔ اللہ اکبر، یہ حنیف کون ہوندا؟ حنیف کہنا دن پتہ نہیں، یہ حنف چوں نکلیا، حنف، حنف آدن کنارے نو، کنارہ، ندی دا کنارہ، نہر دا کنارہ، میز دا کنارہ، اس نو حنف آدن، وقت اس نو طرف بھی آدن، طرف، حنف، اس سے جو نکلیا حنیف، سب سے رخ موڑ کے ایک کی طرف ہونے والا، ایک پاسے ہو جانا لا، سب نو چھوڑ دینا لا، ایک پاسے ہونا لا، والد چھوڑ دیتا، وطن چھوڑ دیتا، خود آگے کود گیا۔ نمرود، او دے وزیر مشیر سارے ارد گرد جناب بیٹھن، اگ جر رہی ہے، ابراہیم چکھے دے وچ، ابراہیم ہن گئے تے ہن گئے، ہن گئے تے ہن گئے، ہن گئے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، اگ آسمانہ نال گلا کر رہی ہے، وہ بھنگڑے پا رہے ہیں، بھنگڑے، اے ابراہیم سوا ہو جانا۔ اللہ نے آسمانہ دے پردے ہٹا کے نا فرشتیاں نو یہ منظر ویکھا۔ تو سب میرے پاس توجہ کرو یار، ایک موبائل دی کہ گھنٹی وگی ہے یار، اس یار محفلاں دی لذت ہی لٹ لئی اس۔ اللہ اکبر، ہے توجہ تہاڈی؟ اللہ نے منظر ویکھا ہے، اور ویکھو میرے بندے نو، تساں آدھیا یہ فساد کر سن زمین تے، یہ آگے جا رہا، اس دے چہرے تے کوئی پریشانی ویکھ رہا؟ جبریل آکھیا مولا اس دی مدد کر، اللہ نے فرمایا تو من جا، آندھی چلان والا فرشتہ بھی لے جا، بارش برسان والا بھی، انہوں بھی لے جا، ونجو۔ این اس موقع تے جبریل پہنچ گیا، مصیبت دی گھڑیاں چ مدد آ جائے کون انکار کردا؟ کون انکار؟ اگوں آگے دشمن نچ رہے ہیں، نعرے لا رہے ہیں، این ٹائم تے جبریل آیا، اس نے کہا حل لک من حاجت، اے میری گل تو غور نال سننی، حل لک من حاجت، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہوئے، کوئی ضرورت ہوئے، میں آ گیا، بول، آندھی چلا دے بھی ہے، انگارے اڑا کے تیرے دشمنوں دے گھر سٹ دے بھی ہے،
بارش برسا دے بھی ہے، اگ نو راکھ بنا دے بھی ہے۔ حال لکا من حاجتن آفر ہوئی جبریل دی طرفوں ہوئی۔ اس ویلے حضرت ابراہیم جواب آکھیا جبریل اے میرا تے رب دا معاملہ ہے، تو بھی وچوں نکل جا۔ اس نو آدن حنیفہ، ولیکن کان حنیفہ مسلمن، اساں بھی مسلمان ہاں، اساں کہ ہاں مسلم۔ اے مسلمان تو فارسی دا لفظ ہے، عربی چ کی اکساں مسلم، مومن، فارسی جو اسنو مسلمان آکھ دیں، اصل لفظ ہے مسلم، اسلام قبول کرنے والا۔ اسلام دا معنی کہ سلامتی، کوئی اور معنی کرو یار، یہ معنی صحیح ہے، اور کو معنی کرو۔ اسلام دا معنی سپرد کرنا، سونپ دیونا، سونپ دیونا، سونپ دیونا سمجھ دے پہ ہو؟ اور توڑے پاسے بول دے نے لفظ اے شے میں تین سونپ دیتی ہے، سپرد کر دینا۔ اسلام دا معنی یہ ہے کلمہ پڑھن والا مومن اپنی ہر چیز سپرد کر دینا اللہ اور اللہ دے نبی واسطے۔ میرا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھنا، میں ان ٹرنا جنہیں شریعت آکھنی، میں مسلم ہاں۔ جڑے اٹھنوں عرب دے لوگ نکیل پہنے اس میں آدھیں مسلم، کیا دن جی نکیل پائی نا، اس نکیل پان دا کہ میں نا ہون اپنی مرضی نال باونا بھی نہیں، اپنی مرضی نال اٹھیونا نہیں، اپنی مرضی نال کھاونا نہیں، اپنی مرضی نال پیونا نہیں، اپنی مرضی نال ٹرنا نہیں، اپنی مرضی نال رکنا نہیں۔ 10 سال دا ایک بچہ واگ لے کے ادھے جا رہا بہا رہا اٹھا رہا، مسلم اوے جس دے نکچ رب نے شریعت دی نکیل پائیے، شریعت دی نکیل پا کے اللہ کیا تیری آزادی ختم، ہن اونج ٹرنا ہی جنہیں اساں آکھنا، تیری مرضی ختم، تیریاں مرضیاں ختم، ہن اونج ٹرنا ہی جنہیں اساں آکھنا، تجارت اونج کرنی ہے جنہیں اساں آکھنا، شادی اونج کرنی ہے اتھے نہ بھولیا ہے نا، شادی اونج کرنی ہے جنہیں اساں آکھنا، دھیاں تے پتراں دی شادی اونج کرنی ہے جنہیں میرے نبی آکھنا، تیری دھی فاطمہ نالو ود کے نہیں، تے جس نو دھی دے رہے ہیں حضرت علی دی جتی دے برابر بھی نہیں، تے شادی اونج کرنی ہے جنہیں شریعت آکھ رہی۔ آزاد ہو تساں کیوں بے خوشی منانے چ آزاد ہو تساں؟ بول دے کیوں نہیں؟ اپنی مرضی نال خوشی منانی ہے، جڑی رسم آئی ہو ساڈے وچ، جڑی رسم آئی ہو ساڈے وچ، لیکن ایک گل یار ہے بھئی بھاویں اساں مولویاں تے بھاویں تساں ہو تے بھاویں امام ہیں تے بھاویں تبلیغین تے بھاویں غیر تبلیغین، یہ جڑیاں رسماں شادی دے موقع تے گھراں چ ہوندیاں نا، انہاں نوں تروڑنا بڑا مشکل، یہ سوکھا کام ورنہ کوئی بزرگ کوئی نمازی کھلو ونجے نہیں میں وجن دینے ڈھول، زنانی آکسیں تو تا ونجنا مسیت اللہ اللہ کر، ساڈا پہلا پتر پرنیندہ پہ آتے انج لگے پہ جنازہ نکلے ویندا، وہ چپ کر کے بزرگ جڑے نو آ گیا۔ بڑا مشکل ہے رسمہ دا تروڑنا، کیوں بھائی رسم تروڑنی سوکھی ہے؟ بول دے کیوں نہیں سوکھی ہے؟ اے مرن دیاں رسماں تے شادی دیاں رسماں تروڑو نہ ذرا، رسم تروڑنی بڑی اوکھی ہے۔ میرے نبی ایک رسم تروڑی آئی، منہ بولے پتر دی بیوی نو حقیقی بیوی سمجھ دیں، منہ بولا بیٹا جس نو دا پتریلا او دی جڑی بیوی ہوندی آئی نا اس نو حقیقی نو سمجھ دیں، حالانکہ اس نال کیڑا تعلق ہے جی، اس بچے نال کیڑا تعلق ہے اس بندے دا، وہ تو منہ بولا بیٹا ہے، اس دی جڑی نو میں
وہ تو اس واسطے غیر محرم ہے، کوئی حقیقی رشتہ تو نہیں نا، لیکن جاہلیت چ رسم آئی۔ میرے نبی پاک دی ایک پھپھی ذات بہن آئی زینب، اس نو زید نے طلاق دے دیتی، میرے نبی نے اس نال نکاح کر لیا۔ اللہ نے میرے نبی تو نہیں کرنا چاہتے، قرآن ادا بھی دل چ ڈردے ہیں بے دنیا کے آکسی تے وقت لوگ آکسن بے نو نال شادی کر لئیس، نو نال۔ اللہ نے فرمایا زوجناکہا، اساں زینب نال تیرا نکاح عرش تے کر دیتا۔ اساں رسم تروڑنی، اساں رسم تروڑنی تے تیرے کو تروڑانی، میرے نبی نے توڑ دیتی۔ تے وجہ لے رسم بندہ توڑے تا طوفان تا اٹھدا نا، پتہ لوگ گلاں کریں دیں مر گیا مردود، کہیں آدھیں جی پیسے کوئی نہ نہیں، دیگا نہیں نہ پکا سکے، وقت کیلے کٹ کے تے وہ جڑے جو کچھ کریں دے ہوتے کٹ شٹ کے ہوتے کھلوتے وقت محلے والے کھا گئے، اے خوش ہے بھائی میری ماں نو ثواب پہنچ رہے، کھا محلے والے گئے اے خوش ہے بھائی میری ماں نو ثواب پہنچ رہے۔ اللہ دا بندہ غریب آدمی کھاوے، کوئی یتیم مسکین، اللہ واسطے دا چل تیری والدہ نو ایصال ثواب ہو جائے، تے غنی بندے تے محلے والے کھا جان، وہ رسم ہے تو لوگ گلاں تو کر دیں، جلے رسم بندہ تروڑ، طوفان بدتمیزی مچ گیا، حتیٰ کہ صحابہ بھی متاثر ہو گئے، صحابہ آپس میں گلاں کرنے لگے لڑکیاں دی کوئی کمی آئی، ضرور زینب نال شادی کرنی ہے، ایڈا الزام اپنے اتنے لے لیا، ہن جا جاتے ہو بکواس ودے کریں دیں یہودی تے منافق۔ اللہ نے قرآن وچ نبی پاک دی بیویاں نو آکھیا بے تہاڈے نال کوئی گل کرے نا تو تساں بھی دب کے گل نہیں کرنی۔ مثلا کوئی زنانی آندی ہے محلے دی آدھی ہے سنیا زینب نال نکاح کر لیا نے تے نو نال، تے اگوں تساں آکھو ہاں مرضیاں دے مالک ہیں اساں کے کر سکدیاں۔ فرمایا نہیں، اگر کوئی عورت اس طرح دی گل کرے اس نو صاف جواب دیو او اللہ دے نبی ہیں جو کر دیں رب دے حکم دے مطابق کر دیں۔ اے عورتوں نو سمجھایا سورۃ احزاب دے اندر، قرآن دے اندر واضح گل کرو۔ ہن جلے طوفان بدتمیزی مچیا نا تے نبی پاک ہی پریشان ہوئے، تا قرآن نے اتھے کی آکھیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اسے صورت ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی۔ ہن میں تانوں کنیے دساں، کنیے میں منع کرا تو جٹاں دے سامنے، اے یصلون مضارع دا سیگا، ساڈے گرامر وچ مضارع ماضی مضارع دا سیگا، اس وچ دوام پایا ویندا، استمرار پایا ویندا، اے معنی نہیں کرنا اللہ نے رحمت بھیجی نہ، اللہ رحمت بھیج رہا ہے نہ، میں نہ کریں گے 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا جس لمحے میں اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں نہ بھیج رہا ہو۔ آمین، یصلون برابر رحمتیں بھیج رہا ہے، برابر۔ ایسے واسطے آدھے نا کہ پتہ نہیں اس تو پہلے تو ان کہیں گل دسی یا نہیں دسی، اگر نہیں دسی تو میرے کو سنو بھائی، جتنے عمل اساں کریں دے ہیں، مثلا نماز پڑھ دے ہیں، روزہ رکھیں دے ہیں، حج کریں دے ہیں، زکوٰۃ دے دے ہیں، خیرات کر دے ہیں، تہجد پڑھ دے ہیں، تلاوت کریں دے ہیں، ذکر کر دے ہیں، تسبیح رول دے ہیں، خیرات کر دے ہیں، اس سے شک کے پتہ نہیں عمل قبول ہو سی یا نہ ہو سی، لیکن درود پڑھنا ایک ایو جیا عمل ہے جڑا کدی بھی نا مقبول نہیں ہوندا، ہمیشہ ہی قبول ہوندا، صرف درود ہے بس، اس دے وچ نا مقبول والی گل ہی کوئی نہیں، اس ہمیشہ ہی قبول ہونا۔ کیوں اللہ ہر وقت رحمت بھیج رہا، ہر وقت رحمت بھیج رہا، دن رات صبح شام رحمتاں اتر رہی ہیں۔ ادوں ساڈی درخواست بھی ٹر گئی، اللہم
صلی اللہ محمد، اے اللہ محمد پر رحمتیں بھیج۔ اللہ فرمائے رسا تو ہر ویلے بھیج رہے ہیں، چل تیری دعا بھی قبول ہو۔ ایک کدی بھی نہ مقبول نہیں ہو، یہ ہمیشہ ہی قبول ہوتا۔ تو ایک اور گل بھی دساں یار، یہ جڑے وسیلے شسینے دے چکر چ پیر آندے ہو نا، یہ شریعت کوئی ثبوت کو نہیں نو، فلانے دا واسطہ، فلانے دا وسیلہ، فلانے دا صدقہ، نبی پاک دے وسیلے نال، نبی پاک دے صدقے نال میری گل من، شریعت دا کوئی ثبوت نہ، قرآن نہ حدیث نہ فقہ حنفی، کوئی ثبوت۔ قرآن حدیث فقہ حنفی ہر شے ایو آکھ رہی ہے ڈائریکٹ، براہ راست پکارو دعا مانگو تو کس سے؟ شریعت ہی سمجھا رہے۔ ناراض نہیں ہونا اگر دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی بیٹھا غور کرے میری گل تے، غصے چ نہ آوے، غور کرے۔ جتنیاں دعاواں قرآن ہیں تے تہن یاد ہیں، پڑھو پڑھو، جڑیاں یاد ہیں وہ پڑھو، میرے نال پڑھو چلو یار۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ چلو نماز علی پڑھو یار، رب جعلنی، ربنا اغفر لی۔ ہے کسی چ وسیلے دا ذکر؟ بولو، کسی دعا چ ہے وسیلے دا ذکر؟ ہے کسی صدقے دا ذکر؟ ہے کسی طفیل دا ذکر؟ کوئی نہیں، ڈائریکٹ ربنا، اللہم، براہ راست پکارنا ہے کس کو؟ یہ جڑا صدقے والی تساں گل کردے ہو نا، پتہ نہیں تساں کس تے خوش ہو یار، کس تے خوش ہوندے ہو بھئی بڑی کوئی بڑی گل اساں کیتی ہے صدقے والی۔ یار تواڈے ایتھے کولووال دا ایک بندہ ہوے اور بڑا سخی مشہور ہوے، بڑا سخی ہے تے جڑا اس دے دروازے تے جاندا اس نوں ولیندا نہیں۔ مین اس نال کم پی گیا، مین کوئی شے میں لیونی آئی، میں اس کول آ گیا، میں اس کول شے منگی، اس من نہیں دتی، نہیں دتی من، اس لیونی میں ضرور آئی۔ میں باہر نکلیا اپنی جماعت دے ساتھیوں کو آیا، میں آخیا یار شے لینی ہے، مشہور بڑا بے بڑا سخی ہے، میں نے تو جواب دے گیا تے لیونی ضرور ہے۔ انہاں من آخیا اس دا فلانا بیلی ہے نا، او دوست اس نو ونج کے آکھ، او آکھے نا اس دی نہیں مڑیندا۔ سیانے تو ہوا تو سمجھ ونجو ہوا، لیکن یملے بنے بیٹھے اس نو ونج کے آکھ، او اس نو آکھے اس دی نہیں مڑیندا۔ میں اس کو لگے ہوں، میں اس نے کہا یار تیرا بیلی ہے، شے لینی ہے، بڑا سخی مشہور ہے، من نے اس دیتی۔ اس کیا سفارش کیتی، اس کیا دے دے، اس سخی من وہ شاید دے دیتی۔ سچی سچی بولیا ہے، سخی دے پلے کے رہ گیا، تساں اللہ دے پلے کے چھوڑیا، اونج تا تو نہیں دیندا۔ ہن نبی پاک دا واسطہ ہی ہن دینا کہ نہیں دیندا؟ اللہ کیا ہن تا دیونا پوسی۔ چنگا رحمان ہے بھائی، چنگا رحیم ہے تے چنگا رحمان ہے تے چنگا داتا ہے، کوئی تصور نہیں اس دا۔ براہ راست پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ جتنے نبیاں دیاں دعاواں تو یاد ہیں، کسی ایک وسیلے دا ذکر ہے قطن۔ ہن میں تو دسنا دعا دی قبولیت، او دا میں تو گر دستا۔ جدوں بھی دعا منگنی ہے نا، یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، یا اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، یا اللہ میری تجارت میں برکت دے دے، یا اللہ مجھے قرضے سے نجات دے دے، یا اللہ مجھے اولاد کی دولت دے دے، جیڑی بھی دعا منگنی ہے نا اس دے شروع چ بھی درود پڑھنا، اخیر چ بھی درود پڑھنا، وچ دعا منگنی ہے، پہلے بھی درود پیچھے بھی درود، وچ دعا منگنی ہے۔ علماء لکھیا بھائی اللہ کول بئی دے بھائی پہلی دعا بھی من لے تے
آخری بھی من لے تے وچلی نہ مننے، اگو پچھو درود پڑھ کے وچ دعا منگو، درود ایسی دعائے جڑی نا مقبول نہیں ہوندی، اس دی وجہ تو تہاڈی دعا بھی قبول ہو جائے۔ اس پاسے لوگ آندے نے، بس وسیلے والے پاسے لوگ ٹرے، صدقے والے پاسے تے طفیل والے پاسے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو سلو، تساں بھی صلات بھیجو۔ اے درود بھی فارسی دا لفظ ہے، اے درود عربی نہیں، عربی کے صلات، تساں ہی صلات بھیجو۔ توجہ ہے تہاڈی؟ کیوں بھائی؟ ایک صلات اللہ دی ہے جس نو جس نو آیت دے شروع ذکر کیتا، اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، سن آکھیا تساں بھی صلات بھیجو۔ کیوں بھائی؟ اللہ دی صلات تے میری صلات ایک ہو جائی؟ ہو سکتا؟ اللہ بھی صلات بھیج رہا، میں بھی صلات بھیج رہا، اے دونوں دی صلات ایک ہو جائیے؟ نہیں۔ پھر اللہ دی صلات کے وے اے بندیالوی کو سنو، صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اے اللہ دی صلات ہے، اے اللہ دی صلات ہے۔ تے ساڈی صلات کے اللہم صلی علی دعا منگنا، یا اللہ نبی پاک تے رحمتہ نازل فرما، یہ ساڈی صلات ہے۔ ہن یصلون دا کہ میں نہ ہویا، اللہ تعریفاں کر رہے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں، ہدیہ تحسین۔ وہ جلے رولا پیا نا مدینے چ بھائی اپنی نوہ نال شادی کر لئی، شور اٹھیا، جگہ جگہ گلاں ہون لگیاں، نبی پاک تھوڑے جے پریشان ہوئے۔ اے ایت اتری، اے دا مفہوم اے وے اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں پر اس رسم کے توڑنے پر اپنے نبی کو شاباشیں بھیجتے ہیں۔ شاباش میرا پیغمبر، بڑی رسم توڑی ہے، شاباش میرا پیغمبر، بڑی رسم توڑی ہے، اور پہاڑ اور جم کے کھلو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑیاں خوبیاں دے مالک ہیں، تے اولاد کوئی نہیں، تے رب کو اولاد منگی، رب حبلی من الصالحین، کہنے کو اولاد منگی، اللہ نے اولاد دے دیتی، اسماعیل بھی دے دیتا، اسحاق بھی دے دیتا، تے دونوں بڑھاپے چ، اللہ اکبر، دونوں بچے بڑھاپے چ، بعض علماء نے لکھا 90 سال عمر ہے، 90 سال تک کوئی اولاد نہیں، 90 سال جا کے اللہ نے اسماعیل بھی دے دیتا، اسحاق بھی دے دیتا۔ جڑے اہل علم بیٹھے ہو ذرا زیادہ توجہ کر لو، تو بھی میں سمجھا لینا، اگر اللہ تو سمجھ دے دے تا میں کوشش کرنا قرآن کس طرح بیان کرنا اس نو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخر ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، صفتیں اور خوبیاں اور کمال اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 لال عطا کیے، اسماعیل بھی دیا، اسحاق۔ اتھے الحمدللہ دا کرو مانا، اتھے الحمدللہ دا مانا اے ہویا بڑھاپے وچ اولاد دین والی صفت، یہ کہندی ہے تاں تے میرے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، الحمدللہ دا کہ میں نے کہا تمام صفات الوہیت۔ بس آخری گل کر کے ختم کرنا، اے ماما بہنا پھر میری گل نو ذرا غور نال سن لین جی، اس گل نو پھر غور نال سنن میری ماما بہنا دھیاں۔ جڑے معصوم بچہ او دی روح قبض ہوندی ہے، وہ ماں دے ہاتھے چ یا والد دے ہاتھے چ ہے، وہ چھوٹا بچہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا بھی دی روح قبض کر کے لے آؤ، فرشتیاں روح قبض کر لئی، روح قبض کر کے اللہ کو لے گئے، تو اللہ ان عالم الغیب ہے، اللہ انہاں فرشتیاں کو پوچھ رہا
جیڑے تساں اس دی روح قبض کیتی آئی اے ماں دے ہاتھ چائی یا والد دے ہاتھ چائی، انہاں دا باغ اجاڑ دیتا نے، پھل تروڑ کے لے آئے ہو، اے دسو بھی جیلے انہوں نے یقین ہویا بھی پتر مر گیا، انہاں کے آکھیا اس ماں پیو دی زبان تے کے آیا، ساڑیاں ماواں بہناں دی زبان تے کے آندا وین جاہلیت دیاں آوازاں دیواراں نال ٹکراں کپڑیاں دا پھاڑ دینا، فرشتے آدن مولا اے ویکھ کے سن کے اساں بھی حیران ہو گئے کہ جیلے انہوں نے یقین ہویا بے پتر مر گیا نا، انہاں کیا الحمدللہ، یہ تھوڑ کرو میں نے الحمدللہ دا شکر کیتا نہیں، اگر ایک کلمہ شکر ہے صرف ہو تو تو نہ اپنے پتر دے مرن تے شکر کرن دے پین کہ وہ ماں تے باپ کے آکھرین الحمدللہ، کیا آکھرین اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد، اس ماں باپ دے نام رجسٹر کر دو، وہ مکان رجسٹر کر دو بیت الحمد۔ یہ چھوٹے بچے نابالغی دی عمر فوت ہو جاندے ایک کل قیامت دے دن اپنے والدین واسطے شفاعت کرن، انہاں شفاعت کرنی نہ بچیاں، اللہ اکبر، جیڑے انہاں دے ماں باپ اپنے گناہ دی پاداش جہنم دی طرف جا رہے ہیں نا، انہاں رستہ روک لیں، فرشتیاں دا رستہ روک لیں، کدے جہنم دی طرف، کیوں انہاں گناہ کیتے ہیں، بچے آدھے گناہ کے ہوندے ہیں، بچے جو ہے گناہ کیا ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ فرشتے واپس آئے، رب نے پوچھا کہ بنیا، آکھا انہاں راہ روک لی، بچیاں طلب کیتا گیا، انہوں نے جرم کیے، اس کی سزا بھگتنی ہے، انہوں نے ہیں یہ مومن، بچے آکھیا مولا تو دنیا وچ بھی سن ماں باپ دا پیار نہ ویکھن دیتا تے شفقتاں تو محروم ہو گئے، اج اے جہنم وچ تے اساں جنت وچ نہیں مولا، یا انہاں نوں بھی ساڈے نال جنت وچ بھیج یا سان بھی انہاں دے نال جہنم وچ بھیج، اللہ اکبر، اے کیڑے بچے آکھ رہے، شاباش شاباش، کیڑے جنہاں تے تو کچھ بھی خرچ نہیں کیتا، نہ سکول دا، نہ مدرسے دا، نہ شادی دا، نہ مکان دا، نہ دکان دا، کچھ بھی خرچ نہیں کیتا، وہ آکھ دے پے نہیں، تے جنہ تے سب کچھ خرچ کرے نا او کے آکسن پتہ ہی انہوں دا پتہ ہی، وہ آکسن مولا ہے ساڑی ماں ہی تے ہے ساڑا پیو ہی، انہاں نوں سٹنا جہنم وچ تے سن بچا، سن بچا، انہاں نوں سٹ دے جہنم وچ، اے پتہ نہیں کون ہیں، اللہ آکسن کلا، پاکستان دی حکومت سمجھی آئی کرے کوئی تے بھرے کوئی، انہوں میں جہنم میں سڑ دے میں تین جنت، کلا ہرگز نہیں، لا تازر وازرۃ وزر اخری، آج کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں لادا جائے، تو اپنا حساب دینا، ماں باپ اپنا حساب دینا، لیکن وہ معصوم بچے جنہیں کچھ بھی نہیں ویکھیا وہ قربانی دے رہے ہیں، مولا ہی نہیں، یا انہوں نے بھی سارے نال جنت وچ بھیج یا سن بھی نہ نال جہنم وچ بھیج، تکرار ودھیا نا، تب بعد روایت وچ آیا اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ او جھگڑالو بچوں لے جاؤ اپنے ماں باپ نو جنت وچ، وہ بچیاں شفاعت کرنی، اے جڑے فوت ہو جاندے اس اے تاں ہونا جدا صبر کرو، کہ کرو صبر کرو، انہاں دی موت تے پڑھو انا للہ، اللہ دا ہی مال آئی، اللہ ہی عطا کیتا آئی، اللہ واپس لے گیا، اساں اللہ دی قضا تے راضی ہاں، مولا میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں، میں تیرا بندہ جو ہویا، میرا کوئی اختیار نہیں، جو تو فیصلے کرے میں اس تے راضی ہاں، اس ماں باپ آکھیا الحمدللہ، یہ اور کلمہ شکر ہے،
شکر کیتا نے بے پتر مر گیا ہیں شکر کر رہے ہیں نہیں اتھے الحمدللہ دا کہ میں نا سارا مسئلہ واضح ہو جاسی میرے نبی پاک دی حدیث ہے اوان کے آدن انہا کہ الحمدللہ اے الحمدللہ دا معنی اے آئی مولا پتر دیوان علی صفت اے بھی تیری ہے تے دیوان تو بعد واپس لیوان علی صفت بھی تیری ہے الحمدللہ تو کیڑیاں صفتاں ہوئیاں الہ علیاں صفتاں معبود علیاں صفتاں اللہ علیاں صفتاں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان الحمدللہ رب العالمین